گزشتہ ایک ڈیڑھ سال سے جو کچھ عمران خان فوج اور فوجی قیادت کے بارے میں کہہ رہے تھے اور جس بیانیہ کے نتیجے میں 9 مئی کا واقعہ بھی ہو گیا، اس سے متعلق میں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ عمران خان اور تحریک انصاف بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ کوئی بھی سیاسی جماعت فوج سے لڑائی نہیں لڑ سکتی اور نہ ہی ایسی لڑائی میں پڑنا چاہیے، لیکن خان صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین کی بجائے اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت سے ہی لڑنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے بار بار لکھا اور کہا کہ ایسی لڑائی کا نقصان عمران خان کو ہوگا، ان کی جماعت کو ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور فوج کے ادارے کو بھی ہوگا۔ لیکن خان صاحب اپنی مقبولیت کے گھمنڈ میں آگے بڑھتے چلے گئے اور پھر 9 مئی کا سانحہ ہو گیا۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ وہی ہوا جس کا مجھ سمیت بہت سے لوگ کو ڈر تھا۔ اب خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی جماعت کے بڑی تعداد میں رہنما اور سابق ممبران اسمبلی تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں، کئی ایک جیل میں ہیں جبکہ بہت سے انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں۔ 9 مئی کے واقعہ کے بعد میں یہ بھی کہتا رہا کہ خان صاحب اور تحریک انصاف کو فوج کے ساتھ لڑائی ختم کرنے کے لیے فوج مخالف بیانیہ بدلنا چاہیے، فوجی عمارتوں، تنصیبات اور یادگاروں پر تحریک انصاف کی طرف سے حملوں کی بغیر اگر مگر کی مذمت کرنی چاہیے، اس پر معذرت کرنی چاہیے اور اپنی جماعت اور تحریک انصاف سوشل میڈیا کے ہر ایسے فرد کی کھل کر مذمت کرنی چاہیے جو فوج یا فوج کی قیادت کے خلاف بات کرنے اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے باوجود ایسا نہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت تو آسمان پر پہنچ چکی ہے۔ اب کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ شاید عمران خان کو وہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے جس کے بارے میں انہیں بہت سونے سمجھانے کی کوشش کی۔ ویسے تو تحریک انصاف کے لیے جلسے جلوس کرنا بہت مشکل ہو چکا، لیکن حال ہی میں صوبہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف نے چند ایک جلسے کیے جن سے پارٹی کے نئے سینئر نائب صدر شیر افضل خان مرود نے خطاب کیا۔ ان جلسوں میں پاک فوج زندہ باد اور شہداء پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگوائے گئے۔ اس پر میری شیر افضل مرود صاحب سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ان کو ہدایت کی ہے کہ تحریک انصاف اور فوج کے درمیان لڑائی کے تاثر کو ختم کیا جائے اور ایسے تمام افراد کو پارٹی اور پارٹی کے سوشل میڈیا سے نکال باہر کیا جائے جو فوج کو بدنام کر رہے ہیں یا ایسے کسی عمل میں شریک ہیں۔ مرود صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ فوج پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے لیے لازم ہے اور فوج کے شہداء قوم کے ہیرو ہیں جن کے ساتھ تحریک انصاف اور عمران خان ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ مرود صاحب کا کہنا تھا کہ اب تحریک انصاف کے جلسوں جلوسوں میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے گونجیں گے۔ چلیں، دیر آید درست آید۔ امید ہے کہ عمران خان پاک فوج زندہ باد کے اپنے نئے بیانیہ پر کھڑے رہیں گے اور پھر سے فوج سے اس لڑائی کو دوبارہ نہیں شروع کریں گے جس نے ان کو اور ان کی جماعت کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس نئے بیانیہ کا مقصد کیا ہے اس بارے میں مجھے معلوم نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوشش ہو کہ اس سے آئندہ انتخابات کے لیے تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کے لیے کچھ بہتر سپیس مل جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان واقعی اپنے کیے پر پچتا رہے ہوں۔ وجہ جو بھی ہو، عمران خان کو اگر پاکستان میں سیاست کرنی ہے اور اپنی سیاسی جماعت کے سیاسی مستقبل سے دلچسپی ہے تو اپنے گزشتہ ایک ڈیڑھ سال کے بیانیے کو نہ صرف دریا برد کرنا پڑے گا بلکہ اپنے ووٹروں، سپورٹروں کے ذہنوں میں بھرے فوج مخالف زہر کو ختم کرنا پڑے گا۔ حرف آخر، گزشتہ چند ہفتوں سے جنگ کے ادارتی صفحات پر محترم سہیل وڑائچ اور محترم عرفان صدیقی کے درمیان بھی ایک بحث چل رہی ہے جو میری نظر میں دونوں کو سوٹ نہیں کرتی۔ میری دونوں سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی رائے اور اپنی اپنی بات ضرور کریں لیکن ایک دوسرے کے متعلق تنز اور تنوں سے باز رہیں۔ ایسی باتیں کرنا ایسے دانشوروں کے لیے مناسب نہیں۔